اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باؤ کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے بارے میں معصومیت سے معرفت کی ایک طویل سیریز کا آغاز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کا کردار اور شخصیت، عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ اگر میں ایک سال بھی اس پر بولتی رہوں تو شاید میں اس کو سمندر جیسی خصوصیت رکھنے والے انبیاء کے باپ کو، ان کی صفات کو یہاں پہ سمو نہ سکوں۔ بہرحال ہم سلسلے کو اپنے سامعین کے لیے، اپنے دانشوروں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے مختصر کرتے ہیں۔ تو آج میں اس سلسلے کو وائنڈ اپ کروں گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ان کو شخصیت کا اور کردار کے مختلف پہلو جو ہے ان کا مطالعہ کرتے کرتے ان کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے آج اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیا ذاتی خصوصیات تھیں جنہوں نے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا اتنا مقبول اور پیارا بندہ بنا دیا کہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی ان کی نسل سے پیدا کیے گئے، اور آج کرۂ ارض پر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب کے سب دین ابراہیمی کی شاخیں ہیں۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے صفوں میں سے اگر ہم خلیل اللہ کی ذات کی چند جھلکیاں دیکھیں تو ان کی شخصیت اور صفات ہمارے سامنے کھل کر اجاگر ہو جائیں گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام یعنی ہارون علیہ السلام کو فرقان، روشنی اور ذکر عطا کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یعنی قرآن نے اپنی اس آیت مبارکہ سے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم کو رشد و ہدایت حاصل تھی۔ دوسرے لفظوں میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کا رخ اور رشد و ہدایت کی طرف موڑنے کے لیے چنا تھا، وہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو پاک بازی، معرفت اور ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا تھا کہ میرا یہ بندہ اتنا بڑا کام سر انجام دینے کے لیے تمام مطلوبہ صفات رکھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ باقی ماندہ انسانوں ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا منبع بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے بلکہ یکسو موحد تھے، وہ توحید کے عظیم علم بردار تھے، کیونکہ جب پورے عرض پر شرک کا دورہ تھا، پوری نسل انسانی میں وہ تنہا ایک شخص تھا جو اپنے مالک حقیقی کی توحید کے گن گا رہا تھا۔ اپنی اسی صفت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا تھا، اس کا اندازہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 تا 123 سے ہوتا ہے۔ ان آیات کا اگر مطالعہ کریں جس میں یہ درج کیا گیا ہوا ہے، واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو ٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع، فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، یہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ جو بھی شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کا طالب ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ جو مندرجہ بالا جو میں نے وہ یاد پڑھی ہیں، یہ بالکل واضح الفاظ میں پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ سب بھی، میں اور آپ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان بنیں، شرک سے ہر حال میں بچیں، اللہ تعالیٰ کی لامتناہی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس پر چل کر ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی وہ معمولی انسانوں میں سے نہ تھے جو آزمائش کی کٹھن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، جن سے وہ تکلیف کی ان گھڑیوں میں بھی فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی انگنت لامتناہی نعمتوں کو یاد رکھنے اور ان پر اللہ کا شکر کرنے والے تھے، یعنی شکر کرنے کے بغیر، اس صفت کے بغیر کسی انسان کو ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جو وہ ثابت قدمی سے نیکی کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں اور ایمان کا حقیقی درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہونا ہوگا۔ پھر ایک بات یہاں پہ اور بیان کرتے چلوں کہ حضرت ابراہیم قلب سلیم کے مالک تھے۔ سورہ صفات آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا، اور وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ اور جو آپ جانتے ہیں رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، پھر اس کی کیا شان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دل کے مالک تھے جو ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھے پن سے محفوظ تھا۔ آپ علیہ السلام کا دل اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کا اس میں ایک ذرہ بھی نہ تھا، شائبہ تک نہ تھا۔ گناہ اور بدی اس دل کے نزدیک بھٹکی بھی نہ تھی۔ آپ کی محبت ایسی تھی کہ اللہ کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب آ گئی تھی، اور اس میں ہر دوسری ذات کا روب اور دبدبہ نکل گیا تھا، اور اس دل کی ہر دھڑکن میں صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اسی کی خدائی پر ایمان رچا بسا تھا۔ بس ایسے قلب سلیم کو لے کر آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے اور اس کے خلیل بن گئے۔ اس قلب سلیم کی ترجمانی ابراہیم اس وقت کر رہے تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں اس کا کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہی کلمہ ابراہیم اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم حاصل ہو گیا تو ان کے ایک ایک خلیے اور ایک ایک رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت رچ بس گئی، اور دنیا کی مافیا کی تمام حقیقتیں کھل کر ان کے سامنے آ گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خدا کے مقابلے میں ہر دوسرا سہارا جو وہ ہیچ نظر آنے لگا، اور وہ صرف اللہ اور صرف اللہ کے اوپر رہ گئے۔ بے شک حضرت ابراہیم اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ قلب سلیم اور توحید و معرفت کی دولت سے مالا مال ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر جب مشرکین کی مخالفت کی انتہا ہوئی تو ان کی زبان پر یہی دعا تھی، بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا علیک توکلنا علیک امنا وعلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہم پلٹنے والے ہیں۔ سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں پارہ نمبر 28 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پہ توکل جو ہے کرنا کیسا ہوتا ہے، یہ تھی ایمان کی وہ معراج جو آنے والے تمام مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی۔ جب مومنوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو وہ ہر مخلوق کے خوف سے آزاد اور ہر محتاجی سے وہ بے نیاز ہو گئے۔ حضرت ابراہیم انتہائی جفاکش اور ہمت کے دھنی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے ہجرت کا فلسفہ پڑھا، ان کی ہجرت، ان کے طویل سفر اور ان کے دوران پیش آنے والی صعوبتوں پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ آمد کے وسائل اس قدر سادہ اور سست تھے، انہوں نے عراق سے فلسطین، فلسطین سے مصر اور پھر مصر سے فلسطین اور وہیں سے حجاز اور یمن اور واپسی کے کئی سفر کس طرح کیے ہوں گے۔ اور پھر جب ہم یہ بھی تصور کریں کہ یہ تمام سفر محض سفر نہیں تھے، اس کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے معاشرے کی ہر گلی سڑی رسم اور رواج کے خلاف بغاوت کی اور شرک کی گہری جڑوں کو کھاڑ پھینکا، تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا شخص یقیناً انتہائی جفاکش، ہمت کا دھنی اور ارادے کا پکا ہوگا، جس کو نہ کوئی مشکل، نہ کوئی مخالفت اور نہ کوئی خوف اس کے مشن سے ہٹا سکا، اور اس نے تنہا شروع ہو کر آخرکار تاریخ انسانیت کا رخ روشنیوں کی طرف موڑ دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار تھے، کیونکہ آپ پر بے شمار ظلم ہوئے، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، لیکن اس تمام ظلم و ستم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں باپ کے لیے ادب محبت کا یہ عالم تھا کہ باپ کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش میں ناکام ہونے پر بھی انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس بات سے منع نہیں فرمایا گیا تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تو آپ اس بات پر تھوڑا سا تفکر کریں کہ وہ کس حد تک تھے۔ سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 113 میں، 114 میں، پارہ نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جب اللہ نے منع کیا تو پھر انہوں نے اس بات سے منع ہوئے، لیکن حق یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے، یہ مالک نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ آیت نمبر 113 114 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے خلیل کے لیے کیسے امڑ رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ خود اپنے خلیل کی صفائی بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا وعدہ پورا کرنے والا تھا، رقیق القلب تھا اور حلیم تھا، اور ایسا حلیم کہ باپ کے تمام تر ظلم کے باوجود اس کو اپنے مزاج پر پورا کنٹرول تھا، اور غصے سے بھڑکنے کی بجائے اس نے اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام خدا سے ڈرنے والا تھا کہ جب اللہ کی طرف اس کو رہنمائی حاصل ہوگی تو وہ باپ سے بیزار ہو گئے، اس نے باپ کے حق میں دعائے مغفرت سے توبہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام اگر انالیسس کریں تو تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے۔ نبی کی صفات میں ایک بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے۔ ہمدردی کا یہی جذبہ اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جب دوسروں کو بربادی کی راہ پر چلتا دیکھے تو آگے بڑھ کر ان کو گمراہی و بربادی کی راہ پر بڑھنے سے روکے۔ گمراہ لوگ اس کی ہمدردی کی قدر کرنے، اس کی بات ماننے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو اذیتیں دیتے ہیں، لیکن وہ معاملات کی حقیقت کو جانتے ہوئے ان کو برائی سے روکنے کی کوشش سے باز نہیں آتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمدردی کے اسی جذبے کے تحت اپنے باپ اور قوم کو گمراہی سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی دشمنی مول لی، اور اس کے نتیجے میں وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطین میں آنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے ان کی فطری ہمدردی جاری رہی، اور وہ اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ لوگوں کو اللہ کی ناراضگی سے کس طرح سے بچائیں۔ ہمدردی کی اس جذبے کی عکاسی اس واقعے سے ہوتی ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 74 تا 76 پارہ نمبر 15 میں بیان ہوئی ہے، جس میں مالک نے فرمایا، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے پہنچے، تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے ان کی ضیافت کے لیے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ اس سے شک میں پڑ گئے اور دل میں خوف محسوس ہونے لگا کہ ان کے کھانے کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ دشمن ہے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف صرف عذاب کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر اس کا بھی خوف دور ہوا اور وہ بھی ہنستی۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو ابراہیم کی بیوی بولی، ہائے میری کم بختی، اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بڑھیا ہوگی، اور یہ کہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے، یقیناً اللہ بڑا ہی قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوگی تو حضرت ابراہیم نے قوم لوط پر عذاب کے بارے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ عذاب ٹال دیا جائے۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا، تو لیکن فرشتوں نے کہا، ابراہیم اس سے باز آ جائے، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر عذاب آ کر آئے گا جو کہ کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جس طرح انہیں سفارش کی کہ تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے،
اور اللہ تعالیٰ ایکچولی یہاں پہ اگر ہم تفکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرک باپ کے حق میں دعائے مغفرت سے منع فرمایا، اس طرح ان فرشتوں کے ذریعے بد فعل قوم کے حق میں دعا سے بھی منع فرما دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے محبوب ترین بندے کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یہ بات آیت الکرسی میں دو ٹوک الفاظ میں مالک بیان فرماتا ہے۔ کیا بیان فرماتا ہے؟ میں آیت الکرسی کا یہاں پہ اس کو آپ کے ساتھ مل کر انالیسس کروں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، اگر کسی چیز کا علم وہ خود ان کو نہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ حضرت ابراہیم انسانیت کی آنے والی نسلوں کے ہمدرد تھے، اپنے زمانے میں موجود انسانوں کی اصلاح کے لیے تو فکر مند بھی تھے، لیکن وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی دعا گو تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں، ان کو ہدایت ملے اور وہ شرک میں مبتلا ہونے سے بچے تاکہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ دعا کرتے رہے، اور انہوں نے جب بیت اللہ تعمیر کی تب بھی آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد صابر تھے، وہ جری تھے، وہ حاضر تھے، ساری زندگی وہ توحید کا پرچار اور شرک کو ختم کرنے کے لیے خطرات سے کھیلے، بتوں کو توڑنے سے لے کر فلسطین میں رائج شرک کے نظام کو للکارنے تک ان کو بے شمار خطرات کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ تو وہ عظیم ترین قائد تھے، ایسے قائد جنہوں نے طریق کے دھارے کا رخ موڑا۔ تو وہ سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فلسطین ہو، حجاز ہو یا یمن، وہاں جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کا سکہ منوایا۔ اس بات کے اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ آج پورا عرض پر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، ان کے اربوں ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان بے شمار قربانیوں کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کی۔ کوئی ایسا جذبہ نہ تھا اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ان کو پیاری ہو اور وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان نہ کیے۔ چنانچہ آخر وہ مقام آ گیا جہاں خالق کائنات نے خود ان کو انتہائی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں رب دو جہاں نے، رب ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے باپ تھے، اور اس لیے مالک نے فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وفا کا حق ادا کر چکے، اپنا تن من دھن سب اللہ کی راہ میں وقف کر چکے، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک ایسا اعزاز نصیب ہوا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ فرمایا کہ ان کو آنے والے تمام لوگوں کا پیشوا بنایا جائے گا۔ چنانچہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیے گئے، اور آج تمام نبیوں کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یوں اللہ کی طرف سے تمام آنے والے انسانوں کو دکھا دیا گیا کہ جب اللہ کے ایک بندے نے وفا کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو اس کے مالک نے بھی اس کو نوازنے کی انتہا کر دی اور اس کو وہ مقام عطا کیا جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی اور انسان کو حاصل نہ ہوا۔
تو بے شک سورہ مریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابراہیم صدیق نبی تھا، صدیق صدق اور سچائی کے انتہائی بلند مقام پر پہنچے ہوئے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر نبی میں سچائی کی بنیادی صرف ضروری ہے، لیکن ابراہیم جو تھے آنے والے نبیوں کے باپ تھے، سچائی کی معراج پر فائز تھے۔ اے ابراہیم تجھ پر نور بہو کا سلام، بے حد و بے حساب سلام۔ اے ابراہیم تجھ پر سلام، نور باہو کا سلام، بے حد و بے حساب سلام۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم کا یہ سلسلہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، حق اللہ، بسم اللہ۔